الذي لا يموت أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وما توفيقي إلا بالله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں الرحیل وشیکن، موت کا وقت اور آخرت کا سفر نزدیک ہے۔ الرحیل وشیک، موت کا وقت اور آخرت کا سفر نزدیک ہے۔ پھر اگلی حدیث میں فرماتے ہیں برو ایتامکم، یتیموں کے ساتھ نیکی کیجیے۔ برو ایتامکم، یتیموں کے ساتھ نیکی کیجیے۔ بس جو میرے عزیزو چل رہی تھی نا، آج سوال نمبر 253 کو ہم نے نا پڑھنا ہے۔ 253، حل یضاف شیء الی الجملۃ، کیا کوئی چیز جملہ کی طرف مضاف ہوتی ہے؟ سوال ہے۔ جواب یہ ہے کہ بعض ظروف جملہ خبریہ کی طرف مضاف ہوتے ہیں، بعض ظروف جملہ خبریہ کی طرف مضاف ہوتے ہیں۔ اس بنا پر کہ ہم اس جملہ خبریہ کو مصدر کی تعویل میں پلٹا دیتے ہیں۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ چونکہ اصل یہ ہے کہ مفرد کی طرف اضافہ ہو۔ جیسے اس مثال میں دیکھیں، زرت صدیقک یوم زارہ الاعیان، یہ جو یوم ہے یہ مضاف ہوا ہے جملے کی طرف، زارہ الاعیان جملہ ہے۔ اب اس جملہ خبریہ کو نا کیا کرتے ہیں ہم؟ مصدر کی تعویل میں پلٹا دیتے ہیں۔ یوم کیا پڑھیں؟ زیارت الاعیان، زارہ الاعیان یعنی زیارت الاعیان، مفرد کی تعویل میں پلٹاتے ہیں۔ دوبارہ سن لیں، بعض ظروف جملہ خبریہ کی طرف مضاف ہوتے ہیں اور ہم اس جملہ خبریہ کو مصدر کی طرف پلٹا دیتے ہیں۔ نحویوں نے جملہ کو مصدر کی تعویل میں لے جاتے ہیں۔ کیوں بھلا؟ یعنی یہ جو بات بتا رہا تھا کہ جملہ خبریہ کو مصدر بنا دیتے ہیں، کیوں؟ تاکہ جو اضافہ ہے وہ مفرد کی طرف ہو جائے اپنے حکم کے مطابق۔ حکم اضافہ یہی ہے جو بتایا کہ مفرد کی طرف کیا ہو میرے عزیزوں؟ مضاف ہو۔ تو جب ہم جملہ خبریہ کو مصدر بنا دیں گے تو پھر وہ ظرف جو مفرد ہے مفرد کی طرف کیا ہو جائے گا؟ مضاف ہو جائے گا۔ ایک تو یہ کام کرتے ہیں، جملہ خبریہ کو مصدر بناتے ہیں، اور یہ کام بھی کرتے ہیں، نہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو ظروف غیر متصرفہ ہیں جیسے ہے سو ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو ظروف متصرفہ بنا دیتے ہیں۔ ظروف غیر متصرفہ کو بھی پلٹاتے ہیں ظروف متصرفہ میں، غیر متصرفہ کو ظروف متصرفہ میں بنا لیتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ یہ جو اضافت ہے وہ مفرد کی طرف کیا ہو؟ صحیح ہو، کیونکہ ظروف متصرفہ ہیں جو مفرد کی طرف مضاف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی دو کام ہم نے یہاں کرنے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جملہ خبریہ کو مصدر بنائیں، دوسرا یہ کریں گے کہ ظروف غیر متصرفہ ہیں تو ان کو ظروف متصرفہ کی تعویل میں لے جائیں گے۔ جیسے دیکھ لو، جلستو حیثو جلس الامیر، حیثو ظرف غیر متصرف ہے، یہ مضاف ہوا ہے جملہ کی طرف، جلس الامیر، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم نے جلس الامیر کو بھی مفرد کی تعویل میں لے جانا ہے، اور حیثو جو ظرف غیر متصرف ہے اس کو بھی متصرف کی تعویل میں لے جائیں گے،
تو ہو جائے گا اے مکانہ جلوس سے ہی، ٹھیک ہے نا، یہ ہو جائے گا۔ یہ اگلی مثال میں کم تو اذ قام زیدن، اذ آپ کا ظرف غیر متصرف ہے، جملہ کی طرح مضاف ہوا ہے، قام زیدن، تو یہاں ایک تو قام زیدن کو مصدر کی تعویل میں لے کر مفرد بنانا ہے، اور از جو ظرف غیر متصرف ہے اس کو متصرف بنائیں تو بن جائے گا ہینا قیام ہی۔ دل مطمئن نہیں ہوا کہ یہ کس حد تک مطلب پہنچا ہے، دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اپنے بھائیوں کو توجہ فرمائیے۔ سوال کیا ہے کہ کیا کوئی چیز جملہ کی طرح مضاف ہوتی ہے؟ جواب عرض خدمت ہے جی جناب، بعض ظروف ہیں جو جملہ خبریہ کی طرح مضاف ہوتے ہیں، تو ہم وہاں یہ کرتے ہیں کہ اس جملہ خبریہ کو مصدر کی تحویل میں لے جاتے ہیں، اور نحوی ملتزم ہوئے ہیں جملہ کو مصدر میں لے جانے کے۔ وجہ کیا تھی؟ کیوں جملہ کو مصدر بناتے ہیں؟ وجہ یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ اضافت حقیقت میں مفرد کی طرف ہو، کیونکہ قانون یہ ہے، اصل یہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ مفرد کی طرح مضاف ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس کی خاطر جملہ کو مصدر بناتے ہیں تاکہ مفرد کی طرف اضافت ہو، جو کہ اضافت کا قانون ہے اس کے مطابق۔ اور نحوی یہ کام بھی کرتے ہیں کہ ظرف غیر متصرف کو ظرف متصرف کی تحویل میں بھی لے جاتے ہیں تاکہ مفرد کی طرف اضافت ہونا صحیح ہو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ظرف متصرف ہے جو مفرد کی طرف مضاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ادھر سے بھی خیال کرتے ہیں ادھر سے بھی خیال کرتے ہیں۔ مطلب اب توجہ فرمائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیما یضاف الی الجملۃ، فیما یعنی وہ ظروف جو مضاف ہوتے ہیں جملہ کی طرف۔ هل یضاف شیء الی الجملۃ، کیا کوئی چیز جملہ کی طرف مضاف ہوتی ہے؟ جواب ان بعض الظروف تضاف الی الجملۃ الخبریۃ، بعض ظروف جملہ خبریہ کی طرف مضاف ہوتے ہیں، اللہ تعویلہا بالمصدر، اللہ تعویلہا اس مبنا کی بنا پر کہ تعویلہا، ہاں یعنی جملہ خبریہ کو پلٹاتے ہیں مصدر میں، جملہ خبریہ کو مصدر کی تحویل میں لے جاتے ہیں۔ نحو زرت صدیقک یوم زارہ الاعیان، محل شاید پہلے دیکھ لیں، یوم ظرف ہے مضاف ہوا ہے جملہ خبریہ کی طرف، زارہ الاعیان فعل فاعل جملہ نہ ہو گیا، ہو مفعول کی، تو یہ جو ہے پورے جملے کی طرف یوم مضاف ہوا ہے، زارہ الاعیان جملہ خبریہ بھی ہے۔ اب یہاں اس جملہ خبریہ کو ہم مصدر کی تعویل میں لے جاتے ہیں، جو انہوں نے نہیں کی، لیکن یہ ہو جائے گا زرت صدیقک یوم زیارت الاعیان ایاہ، زارہ الاعیان یعنی زیارت الاعیان بن جائے گا مصدر کی تحویل میں۔ زرت صدیقک، میں نے آپ کے دوست کی زیارت کی، یوم زارہ الاعیان جس دن بزرگان نے اس کی زیارت کی، یعنی دوست کی۔ زرت صدیقک، میں نے آپ کے دوست کی زیارت کی، یوم زارہ الاعیان جس دن بزرگان نے اس کی زیارت کی، اس سے مراد ہوئی صدیق۔ فائدۃ وَإِنَّمَا الْتَزَمُوا تَعْوِيلَ الْجُمْلَةِ بِالْمَصْدَرِ، انما التزموا نحوی ملتزم ہوئے ہیں تعویل الجملۃ بالمصدر، جملہ کو مصدر کی طرف تبدیل کرنے میں اور تعویل میں لے جانے کے نحوی ملتزم ہوئے ہیں۔ کیوں؟ جواب لِتَكُونَ الْإِضَافَةُ فِي الْحَقِيقَةِ إِلَى الْمُفْرَدِ عَلَى حُكْمِهَا،
تاکہ اضافت حقیقت میں مفرد کی طرف ہو، علی حکمہا، حکم اضافہ کے مطابق، حکم اضافہ کی بنا پر، وہ آپ کو بتایا ہے، کیونکہ اضافہ کا حکم یہ ہے کہ مفرد کی طرح مضاف ہو، تو یہ جملہ جب مصدر بن جائے گا تو پھر کس کی طرح مضاف ہوا؟ وہ ظرف مفرد کی طرف ہوا نا۔ وَيُؤَوَّلُونَ أَيْضًا الظروف غیر المتصرفت بما یرادفها من الظروف المتصرفہ۔ وَيُؤَوَّلُونَ أَيْضًا، اور نحوی اسی طرح تعویل میں لے جاتے ہیں ظروف غیر متصرفہ کو جو مرادف ہوتے ہیں اس سے ظروف متصرفہ۔ وَيُؤَوَّلُونَ أَيْضًا کیوں کہا؟ یعنی جس طرح جملہ کو مصدر کی طویل میں لے جاتے ہیں، وَيُؤَوَّلُونَ أَيْضًا، اور نحوی اسی طرح ظروف غیر متصرفہ کو ظروف متصرفہ کی طویل میں لے جاتے ہیں۔ کیوں بھائی اس کو؟ لِتَصِحَّ إِضَافَتُهَا إِلَى الْمُفْرَدِ، تاکہ اضافت مفرد کی طرف صحیح ہو۔ فَيُقَدَّرُ فِي نَحْوِ جَلَسْتُ حَيْثُ جَلَسَ الْأَمِيرُ، پس مقدر کیا جاتا ہے فی نحو اس میں، جیسے جلست حیث جلس الامیر اے مکان جلوسہ، حیث کو ظرف غیر متصرف کو متصرف بنایا مکان، اور جلس الامیر کو تحویل میں لے کر جلوس بنا دیا۔ جلست میں بیٹھا، مکان جلوسہ امیر کے بیٹھنے کی جگہ میں بیٹھا۔ وفی نحو قمت اذ قام زید، قمت اذ قام زید اے ہین قیام ہی، اذ کو ہین کی طویل میں بنا دیا ہے، اور قام زید کو قیام ہی بنایا ہے، مصدر کی طویل میں لے گئے ہیں۔ میں قمت، ٹھیک ہے نا، میں کھڑا ہوا، اذ قام زید، جب زید کھڑا ہوا میں کھڑا ہوا۔ ہین قیام یعنی زید کے قیام کے وقت۔ وَقِسِ الْبَوَاقِي، اور باقیوں کو بھی اسی پر قیاس کرو۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اگلا مطلب جناب توجہ فرما لیں۔ ما ہی الظروف التي تجب اضافتها الى الجملة الخبریہ، ما ہی الظروف، کون سے ظروف ہیں جو جملہ خبریہ کی طرف جن کا مضاف ہونا واجب ہے؟ کون سے ظروف ہیں جو جملہ خبریہ کی طرف جن کی اضافت واجب ہے؟ جواب میرے بچے عزیزی ہے، عزیزو، کہ ظروف جو جملہ خبریہ کی طرف مضاف ہوتے ہیں اور اضافت جملہ خبریہ کی طرف واجب ہے، وہ یہ ہیں: حیثو، اذ، لما، اذا۔ یہ کتنے ہو گئے؟ حیثو، اذ، لما، اذا، یہ چار ہیں جو جملہ خبریہ کی طرف مضاف ہوتے ہیں، اور ان ظروف کو جو ہے نا مبنی ہونا لازم ہے بطور وجوب، یہ مبنی ہیں۔ کیوں بلا؟ کیونکہ ان ظروف کو، ٹھیک ہے نا، جملہ کی طرف، کیونکہ یہ ظروف لازمی طور پر جملہ کی طرف کیا ہوتے ہیں؟ محتاج ہیں۔ یہ ظروف لازمی طور پر جملہ کی طرف کیا ہیں آگا جان؟ محتاج ہیں۔ تو اس بنا کے اوپر یہ ظروف کیا ہیں؟ مبنی ہیں۔ مبنی ہونے کی وجہ بیان کر دی نا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مبنی ہونے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ جس طرح حرف محتاج ہے دوسرے کا، اسی طرح یہ ظروف بھی جملے کی طرف محتاج ہیں۔ حروف محتاج ہوتے ہیں، پھر معنی دیتے ہیں، ظروف بھی محتاج ہیں، تو یہ اس کے مشابہ ہونے کی بنا پر نا یہ کیا ہو گیا میرا آقا جان؟ ظروف مبنی ہیں۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ ظروف ہیں جو جملہ خبریہ کی طرف مضاف ہوتے ہیں اور اضافت واجب ہے، وہ یہ ہیں: حیثو، اذ، لما، اذا ہے، اور یہ مبنی ہوتے ہیں کیونکہ ان کو جملہ کی طرف احتیاط جو ہے وہ ضروری ہے، حتماً جملہ کے محتاج ہوتے ہیں،
اور یہی احتیاج ان کو مبنی بنا دیتی ہے. کتب تو لما کتبتا، دیکھو لما ہے نا، کتب تو لما کتبتا، اس کو جملے کی ضرورت ہے. اب آگے جناب فائدہ ہے، اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ حیثو اور از، حیثو از یہ جو دو ہیں، یہ دونوں ہر دو جملوں کی طرف یہ مضاف ہوتے ہیں، اسمیہ کی طرف بھی ہوتے ہیں، فعلیہ کی طرف بھی مضاف ہوتے ہیں. حیثو اور از جملہ اسمیہ کی طرف بھی مضاف ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں، اور فعلیہ کی طرف بھی مضاف ہوتے ہیں. یعنی اس کے بعد حیثو کے بعد جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، فعلیہ بھی، از کے بعد بھی یہی ہے. البتہ غالباً یہ ہے کہ حیثو جو ہے میرے عزیزو نا، وہ جملہ فعلیہ کی طرف مضاف ہوتا ہے. غالباً حیثو جملہ فعلیہ کی طرف مضاف ہوتا ہے، اور از غالباً جو ہے نا وہ ماضی کی طرف مضاف ہوتا ہے. از غالباً ماضی کی طرف ہوتا ہے، اور کبھی کبھی مضارع کی طرف بھی مضاف ہوتا ہے. جیسے یہ مثال آپ دیکھ لیں، نزل تو حیث الامیر نازل، یہاں حیث کس کی طرف ہوا؟ جملہ اسمیہ کی طرف، امیر و مبتدا نازل خبر ہے. یہاں حیث جملہ اسمیہ کی طرف ہوا ہے، تو ہو تو سکتا تھا نا، ہم نے شروع میں کہا ہے کہ حیث جملہ اسمیہ کی طرف بھی مضاف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. فررت اذ الجنود غافلون، یہاں بھی اذ جملہ اسمیہ کی طرف ہوا ہے. اذهب اذ ذهبت، اذ یہاں کس کی طرف ہوا ہے آقا جان؟ ٹھیک ہے نا، ماضی کی طرف ہوا ہے مضاف. ٹھیک ہو گئی بات. لما اور اذا یہ دونوں جملہ فعلیہ کے ساتھ مختص ہیں. لما اور اذا یہ اسمیہ پہ نہیں آتے، لما اور اذا جملہ فعلیہ پہ آتے ہیں آقا جان. البتہ لما جو ہے اس کے ساتھ ماضی آتا ہے، ٹھیک ہے، اور اذا کے ساتھ فعل مستقبل آتا ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ لما اور اذا دونوں فعل کے ساتھ مختص ہیں. لما کے بعد فعل ماضی آتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اذا کے بعد مستقبل آتا ہے. اگرچہ وہ ماضی پر بھی ہو، لیکن معنی اس ماضی کا مستقبل کرنا ہوتا ہے میرے آقا جان. دوبارہ اپنی تسلی کے لیے وہ یہ ہے کہ حیثو اور از دونوں جملوں کی طرح مضاف ہو سکتے ہیں، چاہے وہ اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو. البتہ غالباً یہ ہے کہ حیثو جملہ فعلیہ کی طرح مضاف ہوتا ہے، اور غالباً از ماضی کی طرف مضاف ہوتا ہے. کبھی مضارع کی طرف بھی ہوتا ہے، زیادہ تر ماضی کی طرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آگے جناب مثالیں دے دی ہیں چاند ایک، اور لما اور اذا کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ جملہ فعلیہ کے ساتھ مخصوص ہیں، ان کے بعد اسمیہ نہیں آیا کرتا. توجہ ہے نا، لما کے بعد ماضی آیا کرتا ہے، اور اذا کے بعد مستقبل ہے. اگرچہ وہ ماضی پر بھی آ جائے نا، معنی پھر بھی مستقبل کا ہی ہوتا ہے. بسم اللہ جان معنی کر لیتے ہیں آپ کی خدمت میں. ان الظروف التي تجب اضافتها الى الجملة الخبرية هي حيث اذ لما واذا. ان ظروف التي وہ ظروف جو تجب اضافتها جن کا جملہ خبریہ کی طرف اضافت کرنا واجب ہے، مضاف ہونا واجب ہے یا وہ یہ ہیں حیث اذ لما واذا. وہی تلزم البنا وجوبا، ہے یا ان ظروف کو مبنی ہونا لازم ہے بطور وجوب. کیوں بھائی مبنی ہونا لازم ہے؟ لافتقارها لازم الى الجملہ، لافتقارها کیونکہ ان ظروف کو، ٹھیک ہے نا، کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ ظروف لازمی طور پر جملے کے محتاج ہوتے ہیں. لافتقارها لازم کیونکہ یہ ظروف لازمی طور پر محتاج ہوتے ہیں، الى الجملہ جملہ کے محتاج ہوتے ہیں. اس لیے تو یہ ظروف بھی محتاج ہیں، حرف بھی محتاج ہوتے ہیں. یہ حرف کے مشابہ ہونے کی بنا پر، حرف مبنی ہے نا، حرف سے مشابہ ہونے کی بنا پر مبنی ہو گئے. نحو کتبت لما کتبتا،
ٹھیک ہے. کتب تو میں نے لکھا، لما کتبتا جب آپ نے لکھا، لما یہاں کیا ہے؟ مبنی ہے. فائدتن حیث و اذ تضافان الی الجملتین الاسمیت والفعلیت. حیث اور اذ مضاف ہوتے ہیں الی الجملتین ہر دو جملوں کی طرف، الاسمیہ والفعلیہ، اسمیہ اور فعلیہ کی طرف. غیر ان الغالب فی حیث ان تضاف الی الجملۃ الفعلیہ. منتہا غالب یہ ہے حیث میں کہ وہ مضاف ہوتا ہے جملہ فعلیہ کی طرف. غالب یہ ہے کہ حیث مضاف ہوتا ہے جملہ فعلیہ کی طرف. والغالب فی اذ ان تضاف الی الماضی، اور اذ میں غالب یہ ہے کہ وہ مضاف ہوتا ہے ماضی کی طرف. وقت تضاف الی المضارع، اور کبھی کبھی مضارع کی طرف بھی مضاف ہوتا ہے. نحو نزلت حیث الامیر نازل، نزل تو میں اترا حیث الامیر نازل، یہاں امیر نازل ہوا. یہاں تو البتہ حیث نا جملہ اسمیہ کی طرف ہوا ہے، مضاف، امیر مبتدا، نازل خبر ہے. ٹھیک ہے نا. وفررت اذ الجنود غافلون، میں نے فرار کیا جب لشکر کیا تھا غافل تھا. تو یہاں جو اذ ہے یہ بھی جملہ اسمیہ کی طرف ہوا ہے. الجنود مبتدا، غافلون خبر ہے. ٹھیک ہے نا. وَأَذْهَبُ إِذْ ذَهَبْتَ، یہاں اذ کس کی طرف ہوا ہے؟ وہ جو غالب کی بات تھی، ماضی کی طرف ہوا ہے. ذَهَبْتَ أَذْهَبُ إِذْ ذَهَبْتَ، میں جاؤں گا جب تو جائے گا. آگے جناب یہ دو کلمے لما اور اذ. وَلَمَّا وَإِذَا تختصان بالفعلیت، لما اور اذا جو ہیں یہ مختص ہیں فعلیہ کے ساتھ. غیر ان لما لا تستعمل الا مع الماضی، منتہا لما استعمال نہیں ہوتا الا مع الماضی مگر ماضی کے ساتھ آتا ہے. لما کے بعد کیا آتا ہے؟ ماضی. ولا تستعمل اذا الا مع المستقبل، اذا کو استعمال نہیں کیا جاتا مگر مستقبل کے ساتھ. ولو دخلت الماضی، اگرچہ ماضی پر بھی داخل ہو. لأنه فی المعنى مستقبل، اس لیے کہ یہ ماضی مستقبل کے معنی میں ہوگا. پھر وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ الْفِعْلُ بَعْدَهَا مَاضِيًا، اور اکثر فعل جو بعدها اذا کے بعد واقع ہوتا ہے ماضیًا، ماضی ہوتا ہے. اکثر اذا کے بعد جو فعل ہے وہ ماضی ہوتا ہے. وقد يكون مضارعا، اور کبھی کبھی مضارع ہوتا ہے. اس سوال پہ آپ دھیان دیں گے انشاءاللہ. 255 الی ای شیء تضاف مذ و منذ، مذ اور منذ کس چیز کی طرف مضاف ہوتے ہیں؟ مذ اور منذ پہ بارے میں ہے. جواب عرض خدمت ہے کہ مذ اور منذ کبھی جملہ کی طرح مضاف ہوتے ہیں اور کبھی مفرد کی طرح مضاف ہوتے ہیں. مثال آ رہی ہے بڑا سادہ. مذ و منذ تضافان تارتن الی الجملۃ، مذ اور منذ تضافان یہ دونوں مضاف ہوتے ہیں کبھی جملہ کی طرف. نہ وہ ما رأیت مذ رحلا، میں نے اس کو نہیں دیکھا مذ رحلا جس وقت سے اس نے کیا کیا؟ کوچ کیا، جس وقت سے اس نے مطلب ہے حرکت کی. ما رأیتہ، میں نے اس کو نہیں دیکھا. وتارتن الی المفرد، کبھی کبھی مذ منذ مضاف ہوتے ہیں مفرد کی طرف. نہ وہ ما رأیتہ منذ یومین، میں نے اس کو نہیں دیکھا منذ یومین، 2 دن سے، ان 2 دنوں سے میں نے اس کو نہیں دیکھا. تمام ہو گیا مطلب جی. اس پہ توجہ دو. اگلا سوال. ای شیء من ظروف زمان تجوز اضافتہ الی الجملۃ، ظروف زمان کی ای نوع کون سی قسم ہے جو جملہ کی طرف جن کا مضاف ہونا جائز ہے. ٹھیک ہے نا. تو میرے عزیزو ظروف زمان جو مبہم اور متصرف ہے ان کا جملہ کی طرف مضاف ہونا جائز ہے. جواب شروع کر دیا ہے. ظروف زمان مبہم متصرف، ظروف زمان جو مبہم متصرف ہے اس کا جملہ کی طرف مضاف ہونا جائز ہے. جیسے جناب یہ دیکھو، جے تو یوما
جاء زیدن، ٹھیک ہے. یہاں یوم کیا ہے؟ ظرف زمان ہے، مبہم ہے، متصرف ہے، مشخص نہیں ہے کہ دن کون سا دن ہے. ظرف زمان مبہم متصرف کیسے بن گیا؟ کیونکہ مشخص نہیں ہے نا. جیسے یوم الجمعہ، جمعہ کا دن، یوم کون سا؟ مثلا جئت یوما، میں ایک دن آیا، جا زید، زید آیا، زید آیا. جئت یومن، میں ایک روزی، ایک دن آیا. وہ پتہ نہیں دن کون سا ہے، ایک دن آیا، مشخص نہیں ہے نا. یعنی مثلا کہہ دیتا یوم الجمعہ مثلا، تو وہ مشخص ہو جاتا جمعہ کے دن مثلا، ٹھیک ہے. یہ نہیں، لہذا یہ جو یوم ہے ظرف زمان ہے، مبہم ہے، متصرف ہے، جملہ کی طرح مضاف ہوا ہے یا نہیں؟ جاء زیدن جملہ ہے، فعل فاعل ہے، جملہ کی طرح مضاف ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح اس مثال میں دیکھو، اقدمت حین الجیش منہزم، حین ظرف زمان ہے، مبہم ہے، متصرف ہے، جملہ کی طرح مضاف، الجیش منہزم اس کی طرف مضاف ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. بعد میں اس کو تحویل مصدر میں بھی لے گئے ہیں، یوم مجی زیدن وحین انہزام الجیش. پھر فوائد شروع ہو رہے ہیں، پہلے یہ میں آپ کی خدمت میں پڑھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے. سوال مد نظر ہے یا نہیں کہ ظروف زمان میں ایو نوعین، کون سی قسم ہے ظروف زمان کی؟ جو جملہ کی طرف جن کا مضاف ہونا جائز ہے. ظروف زمان جو مبہم ہیں، ٹھیک ہے، ان کا جملہ کی طرح مضاف ہونا جائز ہے، جیسے مثالیں دی ہیں. پھر آگے فوائد پڑھیں گے، یہ پڑھ لیں. ان المبہم المتصرف من ظروف الزمان تجوز اضافت الی الجملۃ، مبہم متصرف ظروف زمان میں سے جو ہے تجوز اضافت الی الجملۃ، اس کا مبہم متصرف ظروف زمان کا جملہ کی طرح مضاف ہونا جائز ہے. نحو جئت یوم جاء زیدن، ٹھیک ہے. محل شاہد آپ کا کیا ہے؟ یوم ہے، ظرف زمان ہے، مبہم ہے، متصرف ہے، جملہ کی طرح مضاف ہوا ہے. جئت یوم جاء زیدن، میں آیا ایک دن، جس دن جاء زید، زید آیا. وَأَقْدَمْتُ حِينَ الْجَيْشُ مُنْهَزَمٌ، حین محل شاہد ہے، مضاف ہو رہا ہے جملہ کی طرح، الجیش منہزم مبتدا خبر. اقدم تو میں نے اقدام کیا، حین جب لشکر شکست کھا چکا تھا. منہزم کا مطلب ہے شکست کھانا، جیش یعنی لشکر. اے یوم مجی زیدن، یہ اس پچھلے کو تحویل میں لے گیا، یعنی جے تو یوم مجی زیدن، میں زید کے آنے کے دن آیا. جے تو میں آیا، یوم مجی زیدن جس دن زید آیا، ٹھیک ہے. پھر اگلا اقدام تو حین انہزام الجیش، میں نے اقدام کیا جب لشکر شکست کھا چکا تھا. ٹھیک ہو گئی بات. اب آ جاؤ جناب فوائد میں. فوائد میں میرا آقا جان توجہ فرمانا، وہ یہ ہے، فرما رہے ہیں وہ ظروف جن سے ماضی کا ارادہ کیا جائے، ظروف جس ظروف سے ماضی کا ارادہ کیا جائے، یہ ظروف بے منزلہ اذ ہوتے ہیں. وہ ظروف جن سے ماضی کا ارادہ کیا جا رہا ہو بے منزلہ اذ ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی یہ پھر ظروف دونوں جملوں کی طرف مضاف ہو سکتے ہیں، جملہ اسمیہ اور فعلیہ کی طرف. جب اذ کی منزل میں آ گئے نا، تو اذ آپ جانتے ہیں جملہ اسمیہ کی طرف بھی مضاف ہوتا تھا، جملہ فعلیہ کی طرف بھی. تو یہ ظرف جس سے ماضی کا ارادہ کیا گیا ہے بے منزلہ اذ ہے. یعنی کیا؟ یعنی جملہ اسمیہ کی طرف بھی مضاف ہو سکتا ہے، فعلیہ کی طرف بھی مضاف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گئی بات. یا جناب علی دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب ظرف سے یا ظروف سے مستقبل کا ارادہ کیا جائے، ماضی کا نہیں، مستقبل کا ارادہ کیا جائے، تو یہ ظروف بے منزلہ اذا ہوتے ہیں. جب ظروف سے مستقبل کا ارادہ کیا جائے تو بے منزلہ اذا ہیں. یعنی کیا؟
یعنی پھر وہ فعلیہ کے ساتھ خاص ہیں، پھر اسمیہ پہ نہیں آئیں گے۔ جب ظرف سے مستقبل کا ارادہ کیا گیا تو بے منزلہ یہ اذا ہے، یعنی فعلیہ کے ساتھ خاص ہو جائیں گے۔ جیسے جناب علی مثال میں دیکھو نا، سأذهب حين يذهب القوم، سأذهب حين يذهب القوم، ٹھیک ہے۔ یہاں کیا ہوا ہے بلا؟ یہاں ہین سے کیا ارادہ کیا گیا ہے؟ ہین سے ارادہ کیا گیا ہے مستقبل کا، ظرف سے قرینہ ہے سأذهب، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب علی بے منزلہ اذا اور مختص و فعلیہ کے ساتھ فعلیہ کے اوپر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض نحویوں نے اجازت دی ہے وہ ظرف جو مستقبل کے معنی میں ہے، یہی دوسرا وہ ظرف جو مستقبل کے معنی میں ہے، بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ظرف جملہ اسمیہ جس کے اندر استقبال کا معنی ہے اس کی طرف بھی مضاف ہو سکتا ہے۔ بعض نحوی کہتے ہیں وہ ظرف جس میں مستقبل کا معنی ہے وہ جملہ اسمیہ جس کے اندر استقبال کا معنی ہو اس کی طرف بھی مضاف ہو سکتا ہے، جیسے یومہم علی النار یحرقون۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ یہ ہمارا پہلا فائدہ ہے، توجہ کر لیں۔ فوائد غیر انما ارید بہ الماضی یکون بمنزلۃ اذ منتہا ان ما موصولہ ہے، موصولہ سے مراد ظرف ہے، غیر ان ما یعنی وہ ظرف، ارید بہ الماضی بہی اس ما یعنی جس ظرف سے ماضی کا ارادہ کیا جائے، یکون یہ اس انا کی کیا ہے؟ خبر ہے، یکون بے منزلت اذ وہ ظرف بے منزلہ یہ اذ ہے، جب اذ کی منزل پہ آ گیا فتجوز اضافتہ الی الجملتین تو پس اس ظرف کا دو جملوں کی طرح مضاف ہونا جائز ہے۔ دو جملوں سے مراد جملہ اسمیہ اور فعلیہ دونوں کی جو بھی ہو سکتا ہے، کما رہتا ہے جیسا کہ آپ نے پیچھے دیکھا ہے۔ وما ارید بہ المستقبل یکون بمنزلۃ اذا وما ارید بہ ظرف، اور جب ظرف سے مستقبل کا ارادہ کیا جائے تو وہ بے منزلہ یہ اذا ہے، جب اذا کی منزل پہ آتا ہے تو پھر فعلیہ کے ساتھ خاص ہو جائے گا۔ فیختص بالفعلیۃ پس وہ ظرف فعلیہ کے ساتھ خاص ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اس کے بعد یعنی وہ کس کی طرف مضاف ہوگا؟ فعلیہ کی طرف۔ نحو سأذهب حين يذهب القوم، میں جاؤں گا جب قوم جائے گی۔ وأجاز بعضهم اضافته الى الاسمیۃ المشتملۃ علی معنی الاستقبال، اور بعض نحویوں نے اجازت دی اضافته اس ظرف کی جس کے اندر معنی مستقبل ہے، اضافته اجاز بعضهم اضافته الى الاسمیۃ المشتملۃ علی معنی الاستقبال، اور بعض نحویوں نے اجازت دی ہے اضافتہ اس ظرف کی جو مستقبل کے معنی میں ہے جملہ اسمیہ کی طرف، جو مستقبل کے معنی میں ہے اس کی طرف بھی مضاف ہونے کی اجازت دی ہے۔ نحو یومہم علی النار یحرقون، یہ ہم علی النار یحرقون جملہ اسمیہ ہے یا نہیں؟ یوم اس جملہ اسمیہ کی طرح مضاف ہوا کیونکہ ہم علی النار یحرقون میں استقبال کا معنی ہے جس دن وہ جہنم میں جلائے جائیں گے۔ اکتفاء بالمناسبت فی المعنی، اکتفا کرتے ہوئے معنی میں مناسبت کو دیکھتے ہوئے، معنی میں مناسبت ہے نا، اس میں بھی استقبال اس میں بھی ہے نا، اس پر اکتفا کرتے ہوئے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ اگلا جو ہے جو دوسرا فائدہ ہے اور پھر تیسرا بڑا طولانی فائدہ ہے، یہ ختم تو ہم سے ہو نہیں سکتا، اس کو اگلے درس میں انشاءاللہ شروع کر لیتے ہیں۔ موفق مؤید رہے عزیزو، سلامتی ہو آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔